دونوں افواج یعنی رومی اور مسلمان جب آمنے سامنے ہو گئے تو رومیوں کی تعداد طبری اور ابن کثیر نے 2,40,000 بتائی اور مسلمانوں کی تعداد 40,000۔ شہنشاہ روم ہرقل نے اپنے سالار اعلیٰ مہان کو حکم بھیجا کہ مسلمانوں کے ساتھ عہد الوصی صلح کر لو اور انہیں مال غنیمت دے کر رخصت کرو۔ مہان نے جب اپنے جرنیلوں جرجیر اور جبلہ کو مسلمانوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں سے صلح کر لیں، لیکن وہ ناکام ہو گئے کیونکہ مسلمان دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے، اور ہرقل نے مہان کو یہ بھی بتلایا تھا کہ سب سے پہلے جنگ میں مسلمانوں کے خلاف عیسائی عرب جبلہ کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ تو مہان نے جبلہ کو حکم دیا کہ پہلا حملہ مسلمانوں پر تو ہی کر۔ جبلہ نے 60,000 کا لشکر لے کر آگے بھیج دیا۔ یہ تمام عربی عیسائی تھے۔ ادھر مسلمانوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے مسلمانوں کو جنگی ترتیب میں کرنے لگے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر سارے مسلمان اکٹھے لڑے گئے تو اس سے مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے رائے دیتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے لشکر سے ایسے 30 افراد کو چن لو جن میں سے ہر ایک شخص دشمن کے 2,000 سواروں کے لیے کافی ہو۔ آپ کی یہ تجویز سن کر کچھ مسلمان تعجب کرنے لگے، لیکن حقیقت میں ان کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری اور دلیری کا پتہ نہیں تھا۔ ابو عبیدہ نے فرمایا، ابو سلیمان، اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو کم از کم 60 لوگوں کو منتخب کر لیں تاکہ ایک کا مقابلہ 1000 سے ہو۔ خالد بن ولید نے کہا، مجھے منظور ہے، خدا کی قسم میرا ارادہ محض دشمنوں کے دلوں میں روب ڈالنا ہے کہ جس وقت وہ شکست پا کر بھاگیں گے تو ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تمہارے مقابلے میں کتنے مسلمان تھے، تو وہ جواب دیں گے کہ سارے 30 بندے تھے۔ اس سے مہان سمجھ لے گا کہ ہمارے 40,000 آدمی ان کے پورے لشکر کے لیے کافی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر، استقلال اور جزائے خیر۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے 60 صحابہ کو جبلہ بن الہیم کے خلاف میدان جنگ میں لائے تو جبلہ بن الہیم سمجھے کہ مسلمانوں کے قاصد ہے اور صلح کا پیغام لے آئے ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اپنے تمام ساتھیوں کو للکارا، دین اسلام کے سپاہیوں، دشمن کو اپنے فن حرب و ضبط کے کمالات دکھاؤ اور ان پر ٹوٹ پڑو۔ دوسری طرف جبلہ چلا کر کہنے لگا، مسلمانوں کو ان کا غرور اور تکبر لے ڈوبا، اب ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ خالد، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابوبکر، فضل بن عباس، زرار اور عبداللہ بن عمر بن خطاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جزائے خیر دے۔ ان 6 اشخاص کے بازو ملے ہوئے تھے اور دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر لڑ رہے تھے۔ میں بھی ان حضرات کے ساتھ بازو ملا کر اپنی بھرپور کوشش سے لڑ رہا تھا، حتیٰ کہ ہمارے بازو شل ہو گئے۔ اس کے باوجود ہم دشمن کے مقابلے میں آگے بڑھ کر حملہ کرتے۔ حالات اس قدر نازک ہو گئی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زور سے مسلمانوں کو پکارا اور کہا کہ مسلمانوں، یہ میدان حشر کے میدان کے مترادف ہے، ہماری وہ تمنا پوری ہو رہی ہے جس کی ہم مدتوں سے انتظار کر رہے ہیں، یعنی شہادت کے۔ خالد گھوڑے سے اتر کر پیادہ ہو گئے اور دشمن پر حملہ کرنے لگے۔ زبیر بن عوام اور فضل بن عباس نے جب حضرت خالد کو پیادہ دے کر ان کے حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو گئے اور خالد پر حملہ آوروں کے حملے روکتے رہے۔ فضل بن عباس نے خالد پر کیے گئے 20 حملے روکے اور ہر حملے میں ایک غسانی کو مارا۔ دن اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکا تھا۔ مسلمان اپنی روحانی طاقت سے لڑ رہے تھے، ورنہ 60,000 بندوں کے مقابلے میں 60 بندوں کا لڑنا انسانی بس کی بات نہیں تھی۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو زور زور سے آوازیں دی، یا معاشر المسلمین، اپنے بھائیوں اور اصحاب رسول کی خبر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خالد اور ان کے سارے ساتھی شہید ہو چکے ہوں۔ آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے۔ ابو عبیدہ گھوڑے پر سوار ہو کر خالد کی طرف جا رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید ابو عبیدہ سے راستے میں ملے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چیخ چیخ کے رو رہے تھے اور فرمایا، امین الامت، اللہ نے ہمیں فتح عطا کی ہے اور دشمن کی کثیر تعداد قتل اور باقی بھاگ گئے، لیکن ہمارے 40 بندے غائب ہیں، میرے پاس اب 20 بندے ہیں۔ 40 غائب بندوں میں زبیر بن عوام اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر بلند آواز سے پکار اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خالد تم نے بڑے اکابر اور جنگ کے پھانسا کو پلٹنے والے صحابہ کرام کو شہید کروایا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے مشعلیں لانے کا حکم دیا اور خود میدان جنگ میں چلے گئے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا اور آپ نے صحابہ کے ساتھ ایک ایک لاش کو دیکھا۔ معلوم ہوا کہ غسانیوں کے 5000 لاشیں پڑی تھی، جبکہ مسلمانوں کی صرف 10 لاشیں ملی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ احتمال ہے کہ باقی بندے دشمن کے تعاقب میں چلے گئے ہو۔ ابو عبیدہ نے 30 غائب صحابہ کے پیچھے ایک دستہ کو بھیجنے کا حکم دیا تو حضرت خالد سب سے پہلے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے خالد کو منع فرمایا اور کہا کہ آپ پورے دن کے تکے ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ کسی اور کو بھیجا جائے، لیکن خالد نے کہا کہ خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا۔ حضرت خالد چند صحابہ لے کر کے ان کے تعاقب میں نکلے۔ اب تھوڑی ہی دیر آگے گئے تھے کہ راستے میں زبیر بن عوام اور فضل بن عباس ماں اپنے 25 ساتھیوں کے ساتھ ان سے ملے۔ حضرت خالد نے اپنے گھوڑے پر سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، یا ابن ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم اور امین الامت سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو سلیمان، اللہ نے جب مشرکین کو شکست دی تھی تو ہم نے اپنے چند ساتھیوں کو غائب دے کر سمجھا کہ شاید وہ قید ہو گئے ہیں، لیکن جب ہم نے ان کا تعاقب کیا تو ہم نے انہیں وہاں نہ پایا، اب شاید وہ شہید ہو چکے ہوں۔ حضرت خالد نے کہا کہ میدان جنگ میں ہمارے 10 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں 11واں لاش بھی نہیں ملی۔ 25 آپ ہے اور 20 ہم، اور باقی ہمارے 5 صحابہ غائب ہیں جو ضرور قید ہوں گے۔ ان قید 5 صحابہ کے نام یہ ہے: یزید بن ابو سفیان، زرار بن الازور، رافع بن عمیرہ، ربیعہ بن عامر اور عاصم بن عمرو۔ خالد زبیر بن عوام کو لے کر حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اسلامی سالاروں کو واپس دے کر سجدہ شکر ادا کیا اور سب کے ساتھ گلے ملے۔ اس کے بعد خالد نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے اپنی جان کو کئی بار اللہ کے راستے میں شہادت کے لیے پیش کیا، لیکن افسوس کہ مجھے شہادت نہ ملی۔ جن مسلمانوں کے موت آ گئے تھے وہ شہید ہو گئے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ اپنے شکست کی خبر سن کر غصے سے آگ بگولا ہوگی۔ اس نے جبلہ بن الہیم کو بلا کر شکست کی وجہ پوچھی۔ جبلہ نے کہا کہ سالار اعلیٰ، ہم برابر مسلمانوں پر غالب آتے چلے گئے حتیٰ کہ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ رات کے ہوتے ہی ہم نے ایک شور و غوغا کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا اور ہمارے سپاہی کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ میری رائے میں مسلمانوں کو مدد دینے والا کوئی اور ہاتھ ہو سکتا ہے جس سے مسلمان زمین اور آسمان کے معبود کا ہاتھ کہتے ہیں۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ صرف 60 بندے پورا 60,000 کے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہوئے مہان کا غصہ اور بڑھ گیا اور کہا، چپ کر، میں نے آج تک تم جیسے بزدل اور نالائق لوگ کو نہیں دیکھے۔ اگر میں تم لوگوں کو الچی بنا کر بھیجتا ہوں تو آپ کی سفارش قبول نہیں ہوتی، اور مقابلے کے لیے بھیج دیتا ہوں تو تم لوگ شکست پا کر آ جائیں اور اپنے شکست کو چھپانے کے لیے اسے مسلمانوں کی غیبی مدد کا نام دیتے ہیں۔ اب میں خود لڑوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ غسانیوں نے 5 مسلمان قیدیوں کو مہان کے سامنے پیش کیا تو ان کے وضاحت سے مہان سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی قیدی نہیں ہے۔ اس نے جبلہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبلہ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے سالار، لیکن ان 60 سالاروں کا جو سالار تھا وہ اب بھی زندہ ہے، جن کا نام خالد بن ولید ہے۔ مہان نے اس سے پہلے بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بہت سارے کارنامے سنے تھے۔ یہ سن کر اس کے دل میں ایک فریب آیا اور اس نے فوراً ایک ایلچی کو بلایا اور خالد کے نام ایک پیغام بھیجا کہ اگر وہ اکیلے مہان سے ملنے آئے تو ہم صلح کی بات کر سکتے، نیز ان کے 5 قیدی بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ دراصل مہان نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ خالد کو بلا کر ان کے 5 قیدیوں کے ساتھ ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ الچی حضرت خالد کو مہان کا پیغام دے کر کے رخصت ہو گیا۔ حضرت خالد مسلمہ کذاب کی
یمنی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور امین الحکومت حضرت ابو عبیدہ سے مہاں کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت عبیدہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو اکیلے جانے سے منع فرمایا اور کہا کہ اپنے ساتھ چند بہادر سپاہ سالار لے جائیں۔ مہاں نے ضرور کچھ مکر و فریب سوچا ہوگا، ممکن ہے کہ ہمارے قیدی بھائی آزاد ہو گئے۔ واقعی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد نے اپنے ساتھ ایسے بہادر اور دلیر صحابہ کو چن لیا جو ایک بندہ 1000 بندوں کے برابر سمجھا جاتا۔ جس وقت یہ لشکر رخصت ہو رہا تھا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے رخسار پر آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ زور زور سے فرما رہے تھے کہ خدا کی قسم کہ یہ حضرات اس دین کے معین اور مددگار ہیں۔ اگر میری عمارت میں ان میں سے کسی ایک کو بھی تکلیف پہنچ گئی تو میں رب العالمین اور خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ انہی لوگوں کے بدولت اللہ تعالیٰ ہر لڑائی میں ہمیں فتح عطا کرتا ہے۔ جس وقت یہ حضرات مہاں کے خیمے کے پاس پہنچے تو محافظ نے مہاں سے اجازت چاہی۔ نیز یہ بھی کہا کہ خالد ماں اپنے دستے کے ساتھ آیا ہوا۔ مہاں نے حیران ہو کر پوچھا، میں نے تو اکیلے خالد کو بلایا تھا۔ محافظ نے واپس آ کر خالد سے کہا کہ مہاں صرف خالد سے تنہا ملنا چاہتا ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ تو اپنے سردار کے پاس جا کر کہہ دے کہ صلح کی جو بھی بات ہوگی خالد اپنے ان احباب کے مشورے کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نیز یہ ہمارے سالار ابو عبیدہ کا حکم ہے۔ محافظ نے اپنے سالار اللہ کو اطلاع دی۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کو اندر آنے کی اجازت ہے، لیکن اس شرط پر کہ مسلمان اپنے ساتھ تلواریں اندر نہیں لائیں۔ خالد اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیدھا مہاں کے خیمے میں چلا گیا اور کہا کہ تلوار ہماری عزت اور بزرگی کی نشان ہے، ہم انہیں کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر سیدھا مہاں کے سامنے کھڑے ہو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب خالد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مہاں کے خیمے میں چلا گیا تو مہاں ایک بہت عالیشان تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ زمین پر ریشمی قالین بچھی ہوئی تھی اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک کرسیاں لانے کا حکم دیا۔ سب نے کرسیاں اٹھا کر کے علیحدہ رکھ دیے اور سارے زمین پر بیٹھ گئے۔ مہاں نے کہا کہ یا معاشر العرب، ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ تمہارے لوگ بھوک سے مارے ہوئے ہمارے پاس آتے اور ہم سے انعام و اکرام کی خواہش کیا کرتے۔ ہم ان کی تعظیم و تکریم کر کے مال سے مالا مال کرتے اور وہ پوری زندگی ہمارے مشکور رہے۔ ہماری نظروں میں تمہاری وہی قدر منزلت تھی جتنی ایک بیکاری کی وہ تھی۔ تم فقر و فاقہ اور اونٹوں کو چرانے والے لوگ تھے۔ ہمیں آپ کی طرف سے یہ وہم اور گمان بھی نہیں تھا کہ تم ہمارے ملک میں آ کر ہمارے مردوں کو قتل اور ہمارے عورتوں کو گرفتار کر اور مال و اسباب پر قابض ہوں۔ تم سے پہلے فارس، ترک اور جرامکا کے لوگ بھی آئے تھے، لیکن ہم نے ان کا وہ حال کر دیا کہ الٹے پاؤں بھاگ گئے اور کبھی بھی اس طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ تم لوگوں نے ہمارے ہی ہتھیار ہم سے چھین کر ہمارے خلاف استعمال کیے اور شہر کے شہر لوٹ کر بے شمار چاندی، سونا اور مال و اسباب جمع کر لیے۔ اب ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہوا سو ہوا، ابھی تک ہمارے جو مال و اموال آپ کے ہاتھ آئے ہیں ہم ان کے مطالبہ نہیں کرتے، وہ ہم نے معاف کی۔ ہمارے مقبوضہ شہروں کو چھوڑ کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم آپ کے ہر سپاہی کو 100 دینار اور آپ کے خلیفہ کو 1000 دینار اس شرط پر دینے کے لیے تیار ہے کہ تم ہمارے ساتھ یہ عہد کر لے کہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو ہم تمہیں صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ مہاں نے بڑی مفصل تقریر کی، کبھی صلح کی ترغیب کرتا، کبھی مال کے لالچ دلاتا اور کبھی اپنے اکثریت کے بل بوتے پر دمکاتا اور ڈراتا، اور مسلمان خاموشی سے سنتے رہے۔ جب اس کی بات ختم ہو گئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے آپ کو غور سے سنا، اب ہماری بھی بات غور سے سنی۔ آپ نے صحیح کہا کہ ہم بھوکے، جاہل اور معمولی باتوں پر آپس میں لڑنے والے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا جس نے ہمیں جہالت سے نکال کر رشد و ہدایت کا راستہ دکھایا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر شر خیر سے بدلا، دشمنی بھائی چارے سے، ضلالت ہدایت سے اور مفلسی خوشحالی اور مالداری سے
بدلا۔ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احکامات دیے کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلے وہ ہمارے بھائی ہے، ہمارا مال و اسباب اس کے مال و اسباب ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اور اس کی اطاعت نہ کرے تو پھر اس کی بریت کی صرف دو صورتیں بتائی ہے، یا تو ہمیں جزیہ دے یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو، اور ہم تمہیں بھی ان باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ مہا نے کہا کہ نہ تو ہم اپنے مذہب سے پھیر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم آپ کو جزیہ دے سکتے، بس تلوار ہی ہمارے مابین فیصلہ کرے۔ خالد نے کہا کہ خدا کی قسم تم ہم سے زیادہ جنگ کے خواہشمند نہیں ہو، میں گویا اس وقت اپنے فتح کو دیکھ رہا ہوں اور تمہیں اپنے رسیوں سے باندھ کر اپنے امیر کے سامنے ذلت و حقارت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مہا کا ایک خیمہ تقریباً 8 لاکھ نفری کے بیچ میں نصب ہوا تھا، اور خالد اپنے 100 بندوں سے مہا کو قتل کی دھمکی دے رہا تھا، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمان شہادت کو زندگی پر ترجیح دیتے اور مشرکین کو محض ایک کٹ پتلی کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ مہان خالد کی یہ گفتگو سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ تمام پہرادار اور محافظین نے تلوار نکال کر مسلمانوں کو قتل کرنے کا تہ کر ڈالا اور اپنے سالار اللہ کے حکم کے منتظر ہو گئے۔ مہا نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا، مسیحا کی قسم، میں ابھی تمہارے 5 قیدیوں کو تمہارے سامنے بلا کر ان کے گردنیں اڑا دوں گا۔ خالد یہ سن کر اپنے تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ ایک کمزرف اور خدا کے دشمن، خدا کی قسم اگر تم نے انہیں قتل کر دیا تو میں ابھی تمہارے سر اڑا دوں گا۔ میرے ایک ایک سپاہی تمہارے ایک ایک لشکر کے لیے کافی ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امیر کا اتباع کرتے ہوئے اپنے تلواروں کو میان سے نکال کر اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے مہا کی طرف بڑھے۔ فتوح الشام میں مسلم بن عبدالحمید نے اپنے دادا رافع بن مازن رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں بھی حضرت خالد کے ان 100 افراد میں سے تھا۔ جب ہم اپنے تلواریں نکال کر مہا کی طرف آگے بڑھے تو ہمارے نظروں میں اس کے لشکر کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ہم نے دل میں طے کر رکھا تھا کہ یہ ہماری شہادت گاہ ہو اور ہم قیامت کے دن اسی جگہ سے اٹھائے جائیں۔ مہا نے جس وقت ہمارے ارادے کو سمجھا وہ خوف کے مارے کھڑے ہو کر چلا چلا کر بول پڑا، رک جا خالد، جلدی نہ کرو، میں نے یہ بات محض تمہاری آزمائش کے لیے کی تھی کہ تم اپنے ان قید بھائیوں سے کتنے محبت کرتے ہو، ورنہ یہ 5 بندے زندہ رہ کر کے بھی ہمارے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم یہ قید ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کل کے لیے لڑائی کی تیاری کرو۔ حضرت خالد خوشی سے اپنے ساتھیوں سمیت اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ حضرت خالد نے تمام قصہ ابو عبیدہ کو بیان کیا کہ مہا نے محض اپنے موت کی ڈر کی وجہ سے ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیا، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ مہا ایک ماہر جنگجو اور عقل مند سالار ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر اس میں ایک خرابی ہے، اس کی عقل و دانش شیطان کے قبضے میں۔ پہلے دن کی لڑائی جب شروع ہوئی تو دونوں طرف سے انفرادی لڑائی لڑی گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی کچھ سالار نکل گئے اور ساتھ ہی ساتھ رومیوں کی طرف سے بھی سالار نکل گئے، اور وہ اکیلے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، اور پھر بعد میں اجتماعی لڑائی لڑی گئی جس میں رومیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرے دن کی لڑائی میں مہا نے اپنے جنگی ترتیب کو بدلتے ہوئے مسلمانوں کے میسرہ اور میمنہ پر بہت سخت حملے کیے، لیکن مسلمانوں نے ان کو پسپا کر دی۔ اب چونکہ مسلمانوں کے سارے دستے لڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے پاس کوئی تازہ دم دستہ نہیں تھا، لیکن رومی ہر ایک حملہ تازہ دم دستے سے کر رہے تھے، اسے نہ صرف مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا بلکہ مسلمانوں میں سے کچھ مسلمانوں نے بھی پسپائی کی راہ اپنا لی، لیکن عورتوں اور بچوں نے ان کو واپس لڑائی کرنے پر مجبور کیے۔ اسی دوران خالد بن ولید اور زرار بن الازور نے مسلمانوں کو میمنہ اور میسرہ پر مدد کرتے ہوئے رومیوں کو شکست سے دوچار کی۔ اسی جنگ میں رومی سالار درے جنگ کے دستے جو زنجیروں سے باندھے ہوئے تھے تاکہ یہ میدان جنگ سے بھاگ نہ جائے، لیکن جب زرار نے ان پر حملہ کر دیا تو ان کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہی زنجیریں ان کے لیے وبال جان بن۔
وہ نہ آگے حرکت کر سکتے تھے نہ پیچھے، لہٰذا رومی موت اور زندگی کے معرکہ لڑنے لگے۔ حضرت زرار بن الازور کے دستے نے رومیوں کے لشکروں کے اندر گھس کر ایسی دلیری کا مظاہرہ کیا کہ رومیوں کی صفیں لاشوں میں تبدیل ہو گئی۔ ان شکستوں کی وجہ سے رومی سالار مہان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اپنے کثیر جمعیت کے بلبوتے مسلمانوں کو چند گھنٹوں میں پسپائی کی راہ اختیار کرنی پڑے گی، لیکن اب لڑائی کے 3 دن ہو گئے تھے اور مسلمان ڈٹ کر میدان جنگ میں لڑنے پر آمادہ ہیں۔ رومیوں کے ہزاروں سپاہی قتل ہو چکے تھے اور مہان اپنے سالاروں پر برس پڑا اور ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے۔ کوئی بھی سالار اس کو تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ آخر رومی سالاروں نے حلف اٹھایا کہ اگلے روز وہ ضرور مسلمانوں کو شکست دے۔ تاریخ اسلام کی ایک فیصلہ کن، بھیانک اور عظیم جنگ کے چوتھے دن کا سورج طلوع ہوا۔ فریقین نے صف بندی کی اور جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ابو عبیدہ نے تمام سالاروں کو اپنے محاذوں پر ڈٹے رہنے کا حکم دیتے ہوئے حملے کا حکم دیا۔ رومی سالار قناطیر نے عمر بن العاص اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی دستوں پر حملے کیے۔ دونوں سالاروں نے بہت دیر تک مقابلہ کیا، لیکن رومی اپنے تازہ دم دستے ایک کے بعد دیگرے بیچتے رہے۔ مسلمانوں کی حالت بدتر ہو گئی، لیکن اب بھی وہ پسپائی کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا صفیں توڑ کر انفرادی لڑائی شروع کر دی، اور دونوں سالار عمر بن العاص اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ سالار سے سپاہی بن گئے۔ ان کے سامنے جو بھی رومی آتا کٹ کر گر جاتا۔ خالد اپنے دستے کے ساتھ عمر بن العاص کی مدد کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے ابو عبیدہ اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج دیے کہ دونوں مل کر رومیوں پر حملہ کرتے اور انہیں میمنہ تک نہ پہنچنے۔ ابو عبیدہ نے آگے نکل کر رومیوں پر شدید حملہ بول دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ رومی آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنے لگے۔ خالد نے اپنے متحرک دستے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک ہی حصے کی کمان قیس بن حبیرہ کو دیا اور دوسرے کی کمان اپنے پاس رکھ۔ خالد نے میمنہ کے ایک پہلو اور قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ نے میمنہ کے دوسرے پہلو پر حملے کیے۔ ساتھ ہی عمر بن العاص نے میمنہ کے قلب پر حملہ کر دیا۔ رومی تینوں اطراف سے مسلمانوں کے گھیرے میں آ گئے اور انہیں پسپائی کے علاوہ اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دوسری طرف ابو عبیدہ نے تازہ دم دستوں کا راستہ روک لیا تھا، لہٰذا رومی کمک سے محروم ہو گئے اور موت اور زندگی کے معرکہ لڑنے لگے۔ رومیوں کے ہزاروں سپاہی اس حملے میں قتل ہو گئے اور ان کے لیے قیامت کا سماں پیدا ہو گیا۔ حضرت عامر بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس دن ہم ایک دردناک آواز سن رہے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اپنی مدد نازل فرما، یا اللہ اپنی مدد کو جلدی نازل فرما دے۔ یہ لوگوں ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو۔ یہ آواز ابو سفیان کی تھی جو اپنے بیٹے یزید بن ابو سفیان کے علم کے نیچے لڑ رہا تھا۔ اسی دن یمن کے سردار ذوالقلع حمیری رضی اللہ عنہ کا بایاں بازو زخمی ہو کر بیکار ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس دن رومیوں کے 2 حکمران قتل ہو گئے۔ ایک زرار بن الازور رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا اور دوسرا کسی انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جہنم حاصل ہو گیا۔ اسی دن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں رومیوں کے 4 سالار قتل ہو چکے۔ جب رومیوں کے سالار مہان کو اپنے 2 بادشاہوں اور 4 سالاروں کی قتل کی اطلاع ملی تو اس نے تمام لشکر کے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ تمام کے تمام ایک ساتھ تیر پھینکے۔ رومیوں نے ایک ساتھ اتنے زیادہ تیر پھینکے کہ تیروں نے سورج کو چھپا لیا تھا۔ مسلمانوں کی کثرت ان تیروں کی وجہ سے زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ 700 مسلمانوں کے آنکھوں میں تیر لگے اور ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی۔ اسی وجہ سے اس دن کا نام یوم التعویر یعنی یک چشم ہونے کا دن رکھا گیا۔ ان میں سے سعید بن زید، ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ جیسے صحابہ کرام شامل تھے۔ تیروں کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک کوہرام مچ گیا اور مسلمان پیچھے کو ہٹنے لگے۔ رومیوں کا سالار اعلیٰ مہان ایک ٹھیلے پر کھڑے ہو کر کے سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ اب مسلمان زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکیں گے۔ انہوں نے قاصد دوڑائے اور یہ پیغام دیا کہ تیر اندازی
جاری رکھو، اور اس کے ساتھ اپنے سالار جرجیر، کناتیر اور کوریر کو حکم دیا کہ وہ شدید حملہ کر دیں۔ ان سالاروں نے اپنے سالار کے حکم مانتے ہوئے مسلمانوں پر اتنا شدید حملہ کر دیا کہ اسلامی لشکر زیادہ دیر تک ان کے سامنے ٹھہر نہ سکا اور پسپائی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مختلف تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن مسلمانوں کی اکثریت لشکر نے پسپائی اختیار کی تھی، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی سالار اور سپاہی لشکر میں موجود تھے جو رومیوں کے ساتھ ڈٹ کر کے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے سالار مہا نے اپنے دستوں کو ایک فیصلہ کن مرحلے پر لے آیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان چند سالاروں کو قتل کر کے وہ جنگ کو اپنے لیے فتح میں تبدیل کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کی شکست یقینی ہو چکی تھی، اور اس شکست کے نتائج صرف ان مسلمانوں کے لیے تباہ کن نہیں تھے جو لڑ رہے تھے، بلکہ یہ اسلام کے لیے ایک کھاری ضرب۔ اسی میدان میں فیصلہ ہونا تھا کہ یہاں مسلمان رہیں گے یا رومی، اسلام رہے گا یا عیسائیت۔ سالار اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ اور یزید کی حالت دیکھ کر نہایت خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک بلند نعرہ لگایا کہ جو لڑ کر مرنے اور پیچھے نہ ہٹنے کی قسم کھانے کو تیار ہے وہ الگ ہو جائے۔ نیز انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ سوچ کر قسم کھانا، تمہیں کیا منظور ہے، شکست یا موت؟ سالار اکرمہ کی آواز پر 400 جانبازوں نے لبیک کہا اور یہ حلف اٹھایا کہ لڑتے ہوئے جانے دیں گے اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان 400 مجاہدین نے اپنے سالار اکرمہ کی قیادت میں ان رومیوں پر حملہ کیا جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑ رہے۔ یہ حملہ اتنا شدید اور خونریز تھا کہ رومیوں کی بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ حملہ جان لیوا تھا، ان میں سارے کے سارے مجاہدین یا تو شہید ہو گئے یا بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس حملے کا یہ اثر ہوا کہ رومی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور اپنے پیچھے بے شمار لاشیں چھوڑ گئے۔ اکرمہ کی دستے کی شہادت کے بعد رومی ایک بار پھر سنبھل پڑے، حتیٰ کہ قریش کے عورتوں نے میدان میں کود کر لڑائی کرنی شروع کر۔ عورتوں میں سے زرار کی بہن خولا، اسماء بنت ابی بکر، ہند اور دوسرے عورتیں شامل تھیں۔ انہوں نے ایسے بہادری کے جوہر دکھائے کہ پسپائی اختیار کرنے والے مجاہدین کو ان پہ رشک آ گیا اور وہ قریش کی عورتوں سے متاثر ہو کر میدان جنگ میں پھر لڑنے کے لیے واپس آئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صرف جنگ ایرموک کے اسی چوتھے دن میں رومیوں کے تقریباً 40,000 نفری قتل ہو چکی تھی، اور اسی طرح مسلمانوں کے بھی سینکڑوں مجاہدین شہید ہو چکے۔ مسلمانوں نے رات کو اپنے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر انہیں وہیں پر دفن کیا۔ کئی شہیدوں کی بیویاں وہاں موجود تھی، لیکن وہاں سے ایک عورت کی بھی رونے کی آواز نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے خود اپنے مردوں کو لڑائی کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ خالد کو اسی رات اکرمہ اور ان کے بیٹے عمرو بن اکرمہ کی شہادت پر بہت دکھ ہوا، کیونکہ اکرمہ ان کے بچپن کا دوست تھا۔ اسی دن اکرمہ کے چچا حارث بن ہشام بھی شہید ہو گئے۔ اسی رات سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو آرام کرنے کی تاکید فرمائی اور خود پوری رات بیدار ہو کر پہرہ کرنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ زبیر بن عوام اپنے بیوی اسماء بنت ابو بکر کے ساتھ بھی گشت کرے۔ جنگ کے 5ویں دن کی سورج طلوع ہوا اور رومیوں کی زیادہ تر سپاہیوں اور سالاروں کی قتل دے کر سالار اعلیٰ مہا نے کچھ دن کے لیے جنگ کو ملتوی کرنا چاہا اور مسلمانوں کے پاس ان کے الچی کو بھیجا، لیکن مسلمانوں کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کیا اور قاصد سے کہا کہ جا کر اپنے سالار اعلیٰ مہان سے کہو کہ جنگ ملتوی نہیں ہو، لہٰذا اس دن جنگ نہیں ہوئی۔ ادھر مسلمانوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے 8,000 گھڑ سوار کا دستہ بنایا، جس کا امیر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنا۔ جنگ یرموک کی چھٹے اور آخری دن کی صبح طلوع ہوئی تو دونوں حریفوں نے حسب معمول صفحہ بندی کی۔ ان لڑائی شروع ہونے سے پہلے سالار جرجیر جو کہ گھوڑے پر سوار نہایت شان و شوکت سے آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میرے مقابلے میں عربوں کے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور نہ نکلے۔ حقیقت میں یہ مہان اور دوسرے سالاروں کا منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کو مرکزی قیادت سے محروم کیا جائے۔ انہوں
نے جنگ کے چوتھے دن ابو عبیدہ کو تمام سالاروں سے آگے آگے لڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ اس دن بھی لڑ رہے تھے جب تمام سپاہیوں میں کچھ سالاروں کے علاوہ پسپائی اختیار کی۔ جرجیر ماہان کا نائب اور اپنے دور کا مانا ہوا شہسوار اور جنگجو تھا۔ ہاتھی جیسا قوی الجثہ اور میدان جنگ میں 1000 مرد کے برابر سمجھا جانے والا پہلوان تھا، لہٰذا ماہان نے جرجیر کو ابو عبیدہ سے انفرادی مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جب رومی سالار جرجیر کی آواز سنی تو فوراً گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گھوڑے کو دوڑا کر کے امین الامت کے قریب پہنچ گئے اور فرمایا، امین الامت، جب ہم میں سے ایک بھی سالار موجود ہے تو آپ آگے نہیں جا سکتے، اس متکبر ملعون کے مقابلے میں میں جانا چاہتا ہوں۔ ابو عبیدہ نے خالد کو منع کرتے ہوئے فرمایا، ابو سلیمان، رومی سالار نے مجھے پکارا ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں میں ہی جاؤں گا، البتہ میرے اجر اور ثواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو شریک فرمائے۔ یہ سن کر اسلامی سالاروں نے شور مچایا، ابن الولید، امین الامت کو روکیے اور ہم میں سے کسی کو بھیج دیجیے۔ جب آپ نے تمام سالاروں کو قسم دے کر منع فرمایا تو مسلمانوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ جرجیر نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگا، تم مسلمانوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ ہو؟ ہاں، میں ابو عبیدہ ہوں۔ تمہارے دستوں کی ہزیمت میں بہت کم کسر باقی ہے، میں انشاءاللہ ضرور تجھے قتل کروں گا اور تیرے بعد ماہان کو بھی، ابو عبیدہ نے جواب دیا۔ لیکن اس کے جواب میں جرجیر نے یہ کہہ کر حملہ کر دیا کہ صلیب کی امت تم پر غالب آ جائے۔ ابو عبیدہ نے آپ کا حملہ روک دیا۔ دونوں سالاروں کے درمیان گمسان کی لڑائی جاری رہی، لڑائی طول پکڑتی رہی۔ دونوں سالار شمشیر زنی کے ماہر تھے، ہر وار سے معلوم ہوتا کہ یہ آخری وار ہو جو حریف کو کاٹ دے گا۔ دونوں فوجیں اپنے سالاروں کو چلا چلا کر کے داد دے رہی تھی، تبھی دونوں فوجیں ایسے خاموش ہو جاتی کہ وہاں کوئی انسان ہی نہ ہو۔ جرجیر نے وار کیا اور ابو عبیدہ نے روک لیا۔ ابو عبیدہ نے جب وار کیا تو جرجیر نے اپنے گھوڑے کا رخ لشکر کی طرف کر کے دوڑا دیا۔ ابو عبیدہ نے اس کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے کو بھی دوڑا دیا۔ جرجیر نہایت تیز رفتاری سے پسپائی اختیار کر رہا تھا، ابو عبیدہ نے بھی اس کا تعاقب جاری رکھا۔ جرجیر نے اچانک اپنے گھوڑے کو موڑ کر کے ابو عبیدہ کے سامنے کر دیا۔ یہ اس کی ایک چال تھی، کیونکہ وہ پسپائی کے روپ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ دھوکہ یہ تھا کہ وہ اچانک گھوم کر ابو عبیدہ پر بے خبری کی حالت میں وار کرے گا اور انہیں وار روکنے کی مہلت نہیں ملی۔ صبری اور واقدی نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ جرجیر کے ارادے کو پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ اس نے جب اچانک گھوڑے کو موڑنے کی کوشش کی تو ابو عبیدہ کی تلوار پہلے ہی سے حرکت میں آ چکی۔ تلوار سیدھا جرجیر کی گردن پر لگ کر دوسری طرف نکل گئی۔ جرجیر کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ ابو عبیدہ کے اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ تمام مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے اور اپنے سالار کو خراج تحسین پیش کیا۔ ابو عبیدہ جرجیر کے جسم اور وضاقتہ پر تعجب کرنے لگے اور میدان جنگ میں گھوڑے کو دوڑا کر ماہان کو مقابلے کے لیے للکارنے لگے۔ مسلمانوں نے آپ کو قسمیں دے کر لوٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ حضرت خالد نے بڑھ کر آپ کا گھوڑا اسلامی لشکر کی طرف موڑ دیا اور فرمایا، امین الامت، آپ اپنا کام کر چکے ہیں، لہٰذا اللہ کے لیے واپس آ جائیں۔ بس حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مجبور ہو کر واپس آنے لگے۔ جرجیر چونکہ ارکان سلطنت کا ایک اہم رکن سمجھا جاتا تھا، ماہان نے جب اس کا یوں قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے شکست کا پورا یقین ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت ماہان مقابلے کے لیے نکل رہا تھا تو ایک سردار نے ماہان کو منع کیا اور کہا، میں ضرور جرجیر کا انتقام لے کے رہوں گا۔ ماہان نے اس سالار کا جذبہ اور شجاعت دے کر اجازت دے دی۔ اس سالار کا نام جرجیس تھا اور جرجیس میدان جنگ میں آیا تو اسلامی لشکر سے اس کے مقابلے کے لیے مالک بن اشتر نخعی رضی اللہ عنہ آگے بڑھا۔ واقدی لکھتے ہیں کہ یہ صحابی اتنا دراز قامت اور مضبوط تھا کہ جس وقت آپ گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے تو آپ کے دونوں پیر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلا کرتے تھے۔ جب مالک رومی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اس کے جسم پر لوہا ہی لوہا ہے، اس لیے تلوار کی ضرب کی کوئی جگہ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔
آخر آپ نے رومی کے گھوڑے پر ایسا نیزہ مارا کہ اس کی نوک دوسری طرف نکل آئی۔ گھوڑا تڑپ تڑپ کر گر پڑا، کیونکہ جرجیس گھوڑے کے ساتھ زنجیروں سے مربوط تھا، وہ بھی گھوڑے کے ساتھ ہی گر پڑا۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ رومی پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے کہ زرار بن الازوا رضی اللہ عنہ نے ایک تیز رفتار ہرن کی طرح پہنچتے ہوئے رومی کی سر کو تن سے جدا کر جرجیر اور جرجیس کے قتل پر ماہان کے بازو ٹوٹ گئے۔ ماہان 60,000 دینار کا سامان پہن کر مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ یہ سامان جنگ موتیوں، یاقوت اور جواہرات سے لیس تھا۔ خالد نے جب ماہان کو خود میدان جنگ میں اترتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، خدا کی قسم، رومیوں کا سالار اعلیٰ کا خود میدان میں نکلنا دشمن کی ہزیمت کی نشانی ہے۔ ضرور کوئی خاص بات ہے، ورنہ یہ خود کبھی نہ نکلتا۔ سب سے پہلے قبیلہ دوست کا ایک بہادر ماہان کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ ماہان کے ہاتھ میں سونے کی ایک برچی تھی۔ اس نے اس زور سے نوجوان کو برچی ماری کہ وہ اسی وقت میدان میں شہید ہو گیا۔ اس کے بعد مالک بن اشتر نخعی رضی اللہ عنہ ماہان کے مقابلے کے لیے میدان میں کود پڑا۔ مالک ایک مانے ہوئے جنگجو تھے، دوسری طرف ماہان بھی شمشیر زنی کا ماہر تھا، اس لیے لڑائی نے طول پکڑا۔ ماہان نے برچی کا ایک ایسا وار کیا جو سیدھا مالک رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر جا لگا۔ ضرب کی لگتے ہی خون چہرے پر بہنا شروع ہو گیا۔ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اس حالت میں بھی لڑائی کو جاری رکھا۔ آپ نے ماہان کو تلوار کا ایک ایسا وار رسید کیا جو سیدھا ماہان کے عینی خول کو چیرتے ہوئے جسم پر جانے لگا اور انہیں معمولی سا زخم ہوا۔ ماہان مالک کی بہادری کو بروقت سمجھتے ہوئے لشکر کی طرف بھاگے۔ جب ماہان اپنے لشکر کی طرف بھاگنے لگے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھ چکا تھا، اس لیے انہوں نے رومیوں پر بہت شدید حملہ کر دیا۔ خالد اپنے 8,000 گھوڑ سوار دستے کو میمنہ پر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے مدد کے لیے لے گئے۔ ساتھ ہی ابو عبیدہ اور یزید بن ابو سفیان کو یہ پیغام بھیجا کہ رومی قومت کو روکے رکھے۔ میمنہ پر ارمینی اور غسانی فوج تھی۔ یہ حملہ اتنا شدید اور خونریز تھا کہ رومیوں کی بے شمار جانیں ضائع ہونا شروع ہو گئی۔ ارمینی اور غسانی فوج قومت کے انتظار میں لڑ رہی تھی، لیکن ان کا یہ خواب ابو عبیدہ اور یزید بن ابو سفیان نے ناکام بنایا۔ یہ دونوں سالار اس انداز سے لڑ رہے تھے کہ نہ خود پیچھے ہٹتے اور نہ رومی فوج کو آگے بڑھنے دیتے، بلکہ انہیں لڑائی میں الجھایا رکھا تھا۔ رومیوں کا میمنہ جب اپنے لشکر کی کمک سے محروم ہو گیا تو انہوں نے میدان جنگ کو چھوڑ کر پسپائی اختیار کی۔ مورخین پسپائی کرنے والوں کی تعداد 40,000 بتاتی ہے۔ 40,000 کی بھگدڑ ایسی بے قابو سیلاب تھا جو کہ اپنے سالاروں کو بھی ساتھ بہا لے گیا۔ خالد نے جب دیکھا کہ رومیوں کا میمنہ مکمل طور پر بھاگ چکا تھا تو اپنے دستوں کو قلب کی اسی جگہ پر حملے کا حکم دیا جہاں ابو عبیدہ اور یزید بن ابو سفیان نے حملہ کیا۔ ماہان کی غائب ہو جانے سے ان کی مرکزیت ختم ہو چکی۔ اب سالار اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے تھے۔ رومیوں کا قلب اور میسرہ پکڑ کر ایک دستہ بن چکا تھا۔ رومی بری طرح سے مسلمانوں کے پندے میں آ چکے۔ رومیوں نے جم کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار ان کے پاؤں اکڑ گئے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ابو عبیدہ اور خالد نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب جاری رکھا، حتیٰ کہ رومی وادی القرا میں ناقوسا ندی کے پاس پہنچ گئے۔ رومی اس قدر بے خبری سے بھاگ رہے تھے کہ انہیں ندی کا خیال ہی نہیں رہا۔ واقدی اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب زنجیروں میں بندھے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی ندی میں گر پڑتا تو ان کے ساتھ باقی سارے بھی اس ندی میں گر جاتے۔ اب آگے دریا تھا اور پیچھے اسلامی لشکر، دونوں طرف موت ہی موت تھی۔ ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ معرکے میں قتل ہونے والوں کے علاوہ اس
ندی میں 1,20,000 آدمی قتل ہو گئے اور 40,000 گرفتار ہو کر کے جنگی قیدی بن گئے۔ جو رومی جنگل اور پہاڑوں میں متفرق ہو کر بھاگے تھے، مسلمانوں نے ان کو قتل کرنا بھی شروع کر، لیکن رات کا اندھیرا ان کے لیے محافظ ثابت ہوا۔ ابو عبیدہ نے تمام دستوں کو میدان جنگ میں واپس آنے اور مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے اپنے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر انہیں وہی میدان میں دفن کیا۔ میدان جنگ میں ایسے مشتبہ لاشیں بھی مسلمانوں کے سامنے آئی کہ آیا یہ نصرانی عرب ہے یا مسلمان۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کی نماز پڑھائی گئی اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دفن کی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مہان کے تعاقب میں دمشق بھیجا۔ قیدیوں سے معلوم ہوا تھا کہ مہان نے انطاکیہ کے بجائے دمشق کا رخ کیا ہے۔ جس وقت خالد اپنے دستے سمیت دمشق پہنچے تو مہان وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ آپ نے مہان پر حملہ کر دیا اور ایک اور گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک محافظ مہان کا حفاظتی حصار کو توڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچا اور تلوار کا ایک ایسا وار رسید کیا جس سے مہان اسی جگہ پر دیر ہو گئی۔ رومیوں اور ارمینیوں نے جب اپنے بادشاہ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی جان بچانے کی غرض سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خالد جب دمشق کے دروازے پر پہنچے تو اہل دمشق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، کیا تمہارے اور ہمارے مابین وہی معاہدہ جاری رہے گا جو آپ کے سالار ابو عبیدہ نے ہمارے ساتھ مرتب کیا تھا؟ خالد نے جواب دیا، ہاں وہی رہے گا۔ خدا کی قسم ہم رومیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے آئے ہیں۔ شہر کا بڑا دروازہ کھل گیا اور مسلمان تکبیر کے نعروں کے ساتھ پرامن طریقے سے شہر میں داخل ہوئے۔ خالد وہاں سے رخصت ہو کر کے واپس یرموک ابو عبیدہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے سالار اعلیٰ مہان کے قتل کی اطلاع دی۔ مورخ واقدی بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ جب ہرقل کو اپنی افواج کی شکست نیز ان کے سرداران مہان، گرجیر اور درجان کی قتل کی اطلاع ملی تو حس نے کہا کہ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ مسلمان ہم پر فتح یاب ہوں گے۔ شہنشاہ ہرقل نے انطاکیہ سے قسطنطنیہ کی طرف رخ کر دیا۔ جب وہ انطاکیہ سے روانہ ہو رہے تھے تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بوجھل سی آواز میں کہا، اے ارض شام، اس بد نصیب کا آخری سلام قبول کر جو تجھ سے جدا ہو رہا۔ اب رومی ادھر آئے تو ان پر تیرا خوف سوار ہوگا۔ کتنا حسین اور خوبصورت ملک دشمن کو دیے جا رہا۔ جنگ یرموک کے خاتمے پر مسلمانوں کے ہاتھ بیش بہا مال غنیمت آیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم سے مسلمانوں میں تقسیم کیا اور جنگ یرموک میں مسلمانوں نے 4,000 جانوں کی قربانیاں دی تھیں، جو اب تک لڑی جانے والی جنگوں میں سے مسلمانوں کی طرف سے سب سے زیادہ جانی نقصان تھا، اور رومی کی تعداد 1,05,000 بتائی جاتی۔ جنگ یرموک سے فارغ ہو کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ دوسرے علاقے جیسے حلب، کنسرین، انطاکیہ کو فتح کرتے ہوئے آخرکار تمام شام کے علاقوں کو اسلامی ریاست کا حصہ بنایا اور مسلمانوں نے شام میں اپنی نوزائیدہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کے مختلف صوبوں پر اپنے حاکم مقرر کیے اور وہاں اور فوجی مراکز اور چھاونیاں بنائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کنسرین کا حاکم بنا دیا۔ دمشق کا حاکم یزید بن ابو سفیان مقرر ہوئے۔ اردن کے حاکم امیر معاویہ اور فلسطین کے حاکم علقمہ بن مجزز تھے۔ حمص کے حاکم امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام سالاروں کو امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت میں رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک شام میں جتنے بھی اصلاحات ہوئی وہ سارے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ عمل میں آئے۔ مسلمانوں نے نہایت خوشی اور فراغت کی زندگی بسر کرنا شروع کی کہ تقدیر نے انہیں 2 انتہائی ہولناک مصیبتوں سے دوچار کر۔ یہ مصیبتیں 17 ہجری کے اواخر سے لے کر 18 ہجری کے خاتمے تک مسلط رہے۔ ان میں سے ایک مصیبت جزیرہ نما عرب میں قحط کی شکل میں مسلط ہوئی۔ اس کا اہم سبب یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب میں مسلسل 9 مہینے تک بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا،
جس کی وجہ سے مویشی ہلاک اور کھیتیاں تباہ ہو گئی۔ زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے راکھ کی مانند ہو گئی تھی، ہوائیں مٹی کو راکھ کی طرح اڑاتی تھی، اس لیے اس برس کا نام عام الرمادہ یعنی خاک والا برس پڑ گیا۔ اس سال میں بکریوں کے ریوڑ فنا ہو گئے، یہاں تک کہ ایک شخص بھیڑ کو ذبح کرتا تو اس کی بددیہتی کو دیکھ کر بھوک اور مصیبت کے باوجود چھوڑ کر چلا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اہل عرب کو مصیبت میں دیکھ کر شام کے حاکم اور امام کو خطوط بھیجے کہ جلد از جلد اہل عرب کی مدد کیجیے۔ سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سامان کی غذا سے لدے ہوئے 4000 اونٹ لے کر مدینہ پہنچے اور مدینہ کے قرب و جوار میں تقسیم کی۔ جب آپ کام سے فارغ ہو گئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو 4000 دینار رقم دینا چاہا، لیکن امین الامت نے صاف انکار کرتے ہوئے فرمایا، اے امیر المومنین، مجھے دنیاوی غرض کی طرف نہ کھینچیے، میں نے یہ کام کسی انعام و اکرام کی خاطر نہیں کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ اپنے پاس رکھ لو، جب تم نے اسے طلب نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ ایسی ہی واقعہ پیش آیا تھا اور میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا، اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بخشش فرمائی۔ یہ سن کر ابو عبیدہ نے وہ رقم لے لی اور شام کی طرف واپس چلے۔ اس کے بعد دوسرے حاکم نے بھی مدینے کی طرف غلہ بھیجنا شروع کیا، لیکن اہل عرب پر کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ آخر کار امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز استسقاء کا فیصلہ کیا تھا۔ نماز کے فراغت کے بعد ابھی واپس بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی موسلادھار بارش برسائی کہ پیاسی زمین سیراب ہو گئی اور کھیت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ دوسری مصیبت ملک شام میں طاعون کا ایک جان لیوا وبا پھوٹ پڑا۔ یہ وبا فلسطین کے ایک شہر حماس میں شروع ہو گئی اور پوری تیزی سے ملک شام اور عراق میں پھیل گئی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب طاعون کا پتہ چلا تو وہ بہت سخت پریشان ہو گیا اور مسلمانوں کے بارے میں سوچنے لگے، اور خاص کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وبا کے مرض سے وفات نہ پائے۔ حضرت عمر کو ابو عبیدہ کی زندگی بھی اس لیے عزیز تھی کہ وہ انہیں اپنے بعد خلیفۃ المسلمین مقرر کرنا چاہ رہا، اور اس کا اظہار امیر المومنین نے موت کے وقت کیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خلیفۃ المسلمین مقرر کرنے کو کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو میں خلافت ان کے حوالے کر دیتا اور مجھے اس پر بھروسہ بھی ہوتا۔ لہٰذا امیر المومنین نے جب ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ کو خط بھیجا تھا تو اس خط میں لکھا تھا، آپ کو سلام ہو، مابعد مجھے آپ سے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اس کے بارے میں بات کروں، لہٰذا جب آپ میرے خط پڑھے تو فوراً میرے پاس آ جائیں، مجھے امید ہے کہ آپ امیر المومنین کے حکم کے خلاف نہیں کریں۔ اس خط کے ذریعے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو اس جان لیوا وبا سے نکلنا چاہا، لیکن اس پیغام میں وبا کے متعلق کچھ نہیں۔ امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا تو وہ امیر المومنین کا ارادہ سمجھ لیا کہ وہ انہیں وبا کی حدود سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو معاف فرمائے۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا، یا امیر المومنین، مجھے آپ کے مقصد کا علم ہو گیا ہے، لیکن میں اسلامی لشکر میں ہوں جنہوں نے میدان جنگ میں مجھے نہیں چھوڑا، اب میں کیسے انہیں چھوڑ سکتا؟ میں ان سے اس وقت تک علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا جب تک اللہ میرے اور ان کے متعلق کوئی فیصلہ صادر نہ فرمائے۔ امیر المومنین، میرے بارے میں اپنا ارادہ چھوڑ دیجیے اور مجھے اپنے لشکر میں رہنے دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خط پڑھ کر رونے لگے تو حاضرین نے پوچھا کہ کیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنسو سے گھٹی آواز میں جواب دیا، نہیں، مگر معلوم ہوتا ہے ہو جائے گا۔
امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے پیغام بھیجا کہ اپنے لشکر کو بلند اور پرفضا میدان میں لے جاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم لوگوں کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ملا تو امین الامت نے مجھے بلا کر فرمایا کہ اے موسیٰ، اسلامی لشکر کے لیے ایک بلند اور پرفضا مقام تلاش کیجیے تاکہ پورے لشکر کو وہاں پر لے جائیں۔ پس میں اپنے گھر آیا تاکہ سفر کی تیاری کر لوں تو میں نے اپنی بیوی کو وبا کی وجہ سے مردہ پایا۔ میں نے واپس آ کر ابو عبیدہ کو اطلاع دی، آپ نے اونٹ کو تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد جو ہی آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے بھی تعاون ہو گیا اور آپ تعاون میں مبتلا ہو۔ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کر اور آخر کا تعاون کی وجہ سے دنیا اسلام کا یہ عظیم سالار، امت کا امین، امیر الامراء سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ 18 ہجری بمطابق 639 عیسوی کو جابیہ کے مقام پر اس دار پانی سے رحلت فرما۔ انا للہ و انا اس جان لیوا وبا میں 25,000 سے زائد مسلمان وفات پا گئے، جن میں امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ اور عتبہ بن سہیل رضی اللہ عنہ جیسے سینکڑوں اکابر صحابہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جابیہ کے مقام پر دفن کیا گیا جو آج کل اردن کا حصہ ہے۔ اردن کے شہر الغور میں ایک خوبصورت مسجد ہے، اس مسجد کا نام جامع مسجد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے۔ دنیا اسلام کا یہ عظیم سالار اور امت کا امین اسی مسجد کے ایک کونے میں مدفون ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔